آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی خیر کے اوپر رہنمائی کرنے والا اس کو ایسے ہی اجر ملے گا جیسے وہ خیر کا کام کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ تو گویا کہ کسی کی خیر خواہی کرنا، کسی کی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنا، اس کا اتنا اجر ہے کہ جیسے وہ عمل کرنے والے آدمی کو اجر ملے گا، ایسے اس کی طرف رہنمائی کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس مال ہے، وہ آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ بھی یہ مال میں کہاں خرچ کروں، تو اس کو اگر آپ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس سے مسجد بنوا لو، اب آپ کے مشورے پر انہوں نے مسجد بنوا لی، تو اس مسجد بنانے والے کا جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا اس کو اجر ملے گا جس نے اس کی رہنمائی کی۔ اور مسجد بنانے والے کا اجر کیا ہوگا کہ قیامت تک دنیا نماز پڑھتی رہے گی، مسجد بنانے والوں کو نمازیوں کے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اس کا گھر جنت میں بن جائے گا۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں مسجد بنوائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنوائے گا۔ تو گویا کہ جب اس کو آپ لوگوں نے اس خیر کے اوپر رہنمائی کی، کسی بندے نے رہنمائی کی، تو جب اس رہنمائی پر عمل کر کے اس نے نیکی کا عمل کیا، تو جتنا اس عمل کرنے والے کو ثواب ہوگا اتنا اس کو ثواب ہوگا۔ اسی طریقے سے کہ کسی کو برائی سے بچا لیا، مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس مال تھا، وہ اس کو برائی پہ لگا رہا تھا، مثال کے طور پر اس کو سینما بنوا رہا تھا، تو کسی بندے نے، کسی انسان نے اس کی خیر خواہی یہ کی کہ آپ جو اس کو برائی کے اوپر لگاؤ گے، ہمیشہ دنیا بری چیزیں دیکھے گی، برے باتیں سنے گی، تو اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ تو اس کی اس تربیت سے اس نے برائی کے اوپر پیسہ نہ لگایا، اپنے پیسے کو اچھائی کے اوپر لگایا، تو جتنا اس کا پیسہ اچھائی کے اوپر لگا ہے، برائی سے بچ گیا ہے، جتنا اس کو اجر ملے گا اتنا اس آدمی کو اجر ملے گا جس نے خیر خواہی کی ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے، اگر آپ لوگ اس کی رہنمائی کرتے ہو کہ بھئی قتل کرنے کا تو اتنا بڑا گناہ ہے، اس کو تو کفر کہا گیا ہے، تو مسلمان کو قتل کرنا، ایسا نہ کرو، آپ اس کو معاف کر دو۔ اگر آپ کی وجہ سے انہوں نے اس کو معاف کر دیا تو گویا کہ خیر خواہی کی ہے، اب اس بندے کی جان بچ گئی ہے، اور آگے پھر اس کی نسل آباد ہوگی، جتنا وہ عبادت کریں گے ان کا اجر جیسے اس کو ملے گا ایسے ان کو بھی ملتا رہے گا۔ اس وجہ سے اسی طریقے سے بے نماز کو آپ نے ترغیب دی ہے، جیسے تبلیغی جماعت والے بیچارے بے نمازیوں کو ترغیب دیتے ہیں، نشے چھڑوا دیتے ہیں، لاو اولاد کو چھڑوا دیتے ہیں، دینی کام کی طرف لے آتے ہیں۔ ہمارے صوفیہ ان کو ذکر کے اوپر لگاتے ہیں، مراقبے کے اوپر لگاتے ہیں، ان کی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ جتنا کسی بندے نے محنت کر کے کسی کی زندگی کو سنوارا، اس کو نیکی پہ لگایا، تقوی پہ لگایا، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دو، کسی کو حافظ قرآن بنانے کے لیے لگا دیا، کسی کی خیر خواہی یہ کی کہ کہا کہ اس کا خرچہ میں کروں گا، اس کو حافظ قرآن بناؤ، اس کو عالم دین بناؤ۔ اگر اس کو عالم بنانے کے لیے وہ لے آیا یا حافظ قرآن بنانے کے لیے لے آیا، تو جتنا حافظ قرآن کو اجر ملے گا اتنا اس کو اجر ملے گا جس نے اس کو اس کام کے اوپر لگایا۔ جتنا عالم دین کو علم پڑھنے اور پڑھانے سے اجر ملے گا، اتنا اس کو اجر ملے گا جس نے اس کو علم پڑھایا ہے یا علم پڑھانے کے لیے اس کو نیکی کی طرف لے آیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسے کاموں کی طرف سبقت کرو، کوشش کرو کہ دنیا کے اندر ایسا کام کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد آپ کا اجر جاری رہے۔ اب یہ حافظ قرآن پڑھاتے رہیں گے، ان کے آگے حافظ اور بنتے رہیں گے، علماء پڑھاتے رہیں گے، آگے علماء بنتے رہیں گے، مسجد بنے گی، تو یہ دوبارہ نئی تعمیر ہوگی، لیکن جس نے بنیاد رکھی ہے اس کو اجر برابر ملتا رہے گا۔